اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے یہ کہا تھا انسان 6 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے بہت سارے حقائق کو کشف کر سکتا ہے، بلکہ بعض چیزوں کا جاننا بعض طریقوں کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے محسوسات کو جاننا حواس خمسہ کے بارے میں، آپ کے وجدانیات کے بارے میں جاننا حس باطنی ہے، عقلیات کو جاننے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، جو شہودی چیزیں ہیں ان کو جاننے کے لیے شہود کا ذریعہ انتخاب کرنا پڑے گا، جو ملکوتی اور وحیانی چیزیں ہیں ان کو جاننے کے لیے وحی کو ذریعہ قرار دینا پڑے گا۔ بس یہ معمولاً جو ہمارے علمی مراکز میں کہا جاتا ہے کسی چیز کو جاننے کے لیے یا کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے جس کا نام سائنس ہے یا تجربہ ہے، یہ انحصار غلط ہے، بلکہ انسان حقائق کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، کشف کرنے کے لیے، حقائق تک پہنچنے کے لیے 6 طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت ہی ادنا اور بہت ہی محدود طریقے کا نام ہے تجربہ اور سائنس، جس کو آج کل ہم سائنس اور تجربے کے مترادف معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور نقطہ ہم نے بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ حقائق کو کشف کرنے، جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ خصوصاً استدلال کے مقام میں بہت سارے لوگ استدلال کرتے ہیں اور استدلال کرنے کے بعد وہ حقیقت کے برعکس نہ فقط حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں یا حقیقت کو کشف نہیں کرتے ہیں، حقیقت تک نہیں پہنچتے ہیں، بلکہ برعکس حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ مغالطہ ہے۔ تو پہلے ہم مغالطے کی تعریف کریں گے۔ مغالطہ کیا ہوتا ہے؟ مغالطہ وہ عوامل و اسباب جو ذہن کو صحیح ادراکات تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، انہیں مغالطہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت تک پہنچنے کے لیے جو چیزیں آپ کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، جو رکاوٹ بنتی ہے، ان رکاوٹوں کا نام مغالطہ ہے۔ اور خصوصاً اس مغالطے کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے بارے میں، مغالطے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس بحث کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان غور و فکر اور استدلال کرنے کے بعد بھی خطا کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس کو ہم یہاں بیان کریں گے۔ ایک نقطہ یہ ہے، بس خطا سے بچنے کے لیے، یعنی ہم کسی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہم جب استدلال کرتے ہیں، جب ہم تفکر کرتے ہیں تو ہم خود خطا کا شکار نہ ہو جائیں، خطا سے ہم بچ جائیں۔ خطا سے کب ہم بچیں گے؟ تو جن چیزوں کی وجہ سے انسان خطا کا شکار ہو جاتا ہے اس کے بارے میں علم و آگاہی ہو، یعنی وہ چیزیں جو مقام استدلال میں انسان کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے ان کے بارے میں علم ہو پہلے سے، تاکہ وہ ان سے اجتناب کرے گا، گریز کرے گا، تو وہ حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ اور دوسری چیز جو اس بحث کی اہمیت کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے، مغالطہ آمیز استدلال دراصل استدلال نہیں ہے بلکہ استدلال نما ہے۔ آپ کسی مفکر کے یا کسی متکلم کے یا کسی رائٹر کے کسی کتاب کو یا کسی مقالے کو یا کسی گفتگو کو آپ سنتے ہیں، تو اس متکلم نے، اس رائٹر نے، اس لکھنے والے نے، اس بولنے والے نے اپنے استدلال میں جو مغالطہ استعمال کیا ہے، یعنی جن مغالطوں کی وجہ سے وہ غیر واقع چیز کو واقع بنا کر پیش کر رہا ہے اور واقع کا انکار کر رہا ہے، تو ان سے بھی آگاہ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ متکلم اور یہ رائٹر اور یہ گفتگو کرنے والا یہاں پہ مغالطہ کر رہا ہے، یعنی یہاں پہ اب وہ جان بوجھ کے مغالطہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ہم اس کی نیت سے گفتگو نہیں کریں گے، یا نہ جاننے انجانے میں بھی مغالطے کا گرفتار ہو سکتا ہے۔ در ہر صورت اس کے استدلال میں جو مغالطہ ہے، یعنی حقیقت میں وہ استدلال نہیں ہوتا ہے بلکہ استدلال نما ہوتا ہے، اس استدلال نما کے بارے میں جاننے کے لیے بھی مغالطے سے آگاہی نہایت ضروری ہے۔ اب مغالطے کی انواع و اقسام آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلے مغالطے کے اقسام، مثلا کبھی اشتراک لفظی، ہر ایک کی وضاحت اور مثال کے ساتھ، مبہم کلمات کا استعمال، 3 کلی نمائی اور بیشتر نمائی، مغالطے کن و حقیقت، 5 مغالطے علت جعلی، خود اس کی 2 قسمیں بنتی ہے، جو علت نہیں ہے اس سے علت سمجھنا، 2 علت جزئی کو علت تامہ شمار کرنا، 6 مغالطے نقل قول ناقص یعنی ادھوری بات کا نقل کرنا، 7 حیثیات کی طرف، مختلف جہتوں کی طرف
توجہ کا نہ ہونا. بس بہت سارے انواع و اقسام ہیں، ہم آپ کی خاطر فقط 7 قسموں کا نام یہاں پہ بیان کیا، ہر ایک کی وضاحت اور ہر ایک کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پہلی قسم اشتراک لفظی. کبھی کبھار دیکھیں، آپ اس استدلال کو دیکھیں، میں آپ کے سامنے یہ استدلال پڑھوں گا. ایک انسان استدلال کرتا ہے سعادت انسانی زندگی کا مقصد ہے. ٹھیک، البتہ یہاں مقصد ہے مطلب وہی غایت ہے. انسانی زندگی کا مقصد یعنی غایت، مطلب یہ ہے انسانی زندگی کی غایت موت ہے. پس نتیجہ کیا ہے؟ پس انسان کی سعادت وہی موت ہے. یہ استدلال کرنے کے بعد آپ نے صغریٰ، جس کو پہلی لائن اور دوسری لائن صغریٰ اور کبریٰ کو قبول کیا ہے. انسانی زندگی، سعادت انسانی زندگی کی غایت ہے، انسانی زندگی کی غایت موت ہے، دونوں کو آپ نے قبول کیا ہے. نتیجہ کیا ہو گیا؟ پس انسان کی سعادت موت ہے. نتیجہ یہ نکلا، جبکہ نتیجہ باطل ہے. یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں مطلب یہ ہے غایت جو ہے، غایت لفظ مشترک ہے. پہلی لائن میں سعادت انسانی زندگی کی غایت ہے، یعنی انسانی زندگی کا ہدف ہے. غایت ہدف کے معنی میں ہے. دوسری لائن میں انسانی زندگی کی غایت موت ہے. یہاں غایت انتہا مراد ہے، نہ ہدف، یعنی اس مادی زندگی کی انتہا موت ہے. دیکھیں، یہ ایک ہی لفظ ہے، 2 مختلف معنی میں استعمال ہوتا تھا. آپ نے اس کی رعایت نہیں کی تو نتیجہ کیا ہو گیا؟ غلط نکلا ہے. ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں روزمرہ زندگی میں، یا قرآنی جو مثال ہے. قرآن میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے راعنا، کیونکہ اصل میں راعی عربی میں راعنا ہماری رعایت فرمائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. راعونا سے ہو تو احمق و بیوقوف، یا راعینا سے ہو تو ہمارا چرواہا ہے. اصحاب جب پیغمبر خدا کوئی مسئلہ یا کوئی حکم بیان کرتے تھے تو اصحاب اس کو سننے سمجھنے میں پیغمبر سے تاخیر کے شکار ہونے کی صورت میں وہ لوگ کہتے تھے راعنا، یعنی ہماری رعایت فرمائے، دوبارہ ارشاد فرمائے. لیکن یہودیوں نے اس سے سوء استفادہ کرتے ہوئے اس راعنا کو رعونا سے لے لیں تو نعوذ باللہ یہ ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھنے کے مناسب نہیں ہے. یا راعینا تھوڑا سا کھینچ کے راعینا سے لے لیں تو ہمارا چرواہا ہو گیا. بس دیکھیں، لفظ ظاہراً ایک ہے، معنی مختلف ہے. اصحاب کچھ اور معنی میں لینا چاہتے تھے، یہودی اسی کو کچھ اور معنی میں استعمال کرنا چاہتے تھے، تو خدا نے اس سے منع کیا ہے. بس دیکھیں، اشتراک لفظی کو سمجھانا مقصود ہے. مثلا ایک اور مثال، علت جس کو ہم کاس کہتے ہیں. علت کے 2 معنی ہیں، علت فلسفی ہے، علت عرفی ہے. مغرب زمین میں جو سائنسدان حضرات ہیں، جو سائنس کے ماہرین ہیں، انہوں نے اخیراً علت کا انکار کیا ہے. تو بہت سارے پریشان ہو گئے اور بہت سارے خوش ہو گئے کہ علت کا انکار کیا، علت کا انکار کیا. جبکہ علت کے 2 معانی ہیں، ایک علت فلسفی ہے، ایک علت عرفی ہے. انہوں نے جس علت کا انکار کیا ہے وہ علت عرفی کا انکار کیا ہے. علت عرفی کیا ہوتی ہے؟ 2 چیزوں کا بیک وقت یعنی ہم زمان، بیک وقت ایک دوسرے کے پیچھے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو معمولاً لوگ علت کہتے ہیں. یعنی 2 چیزیں یک کے بعد دیگری واقع ہو جاتی ہے تو پہلی والی چیز کو دوسری والی چیز کے لیے لوگ علت سمجھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں علت عرفی. جبکہ علت فلسفی میں علت سے مراد وہ حقیقت ہے جو معلول کو وجود دے. دوسری عبارت میں علت ہستی بخش. دیکھیں، علت بمعنی یہ علت ہستی بخش میں بھی یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے. علت 2 چیزوں کا بیک وقت ایک دوسرے کے پیچھے وقوع پذیر ہو اور پہلی چیز کو دوسرے کے علت قرار دے دی، یہ بھی ہے. تو سائنس میں جس علت کا انکار ہوا وہ علت عرفی ہے، جبکہ ہم عقائد میں جس علت کا اقرار کرتے ہیں وہ علت فلسفی ہے. اس اشتراک لفظی کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ خطا کے شکار ہو جاتے ہیں. یا مثلا ہمارے اردو اور فارسی زبان میں ایک مغالطہ ہے، شراب حرام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شراب قرآن میں شراب کل قیامت جنت میں جب آپ پہنچیں گے تو جنت میں تو شراب ہے، جنت میں شراب ہے تو دنیا میں شراب حرام نہیں ہونا چاہیے. جبکہ یہ 2 زبان آپس میں مخلوط ہونے کا نتیجہ ہے.
عربی میں شراب پینے کی چیز کو کہا جاتا ہے مشروبات، فارسی اور اردو میں شراب وہی شراب جس کو عربی میں خمر کہتے ہیں۔ دیکھیں تو الگ ہے، عربی میں شراب پینے کی چیز، پانی کو بھی شراب کہتے ہیں، شربت کو بھی شراب کہتے ہیں، پینے کی جو مشروبات کی چیزیں ہیں ان کو شراب کہتے ہیں، جبکہ عربی میں وہ شراب جو ہم اردو میں شراب کہتے ہیں اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں۔ اب دیکھیں دو زبان کے درمیان یہ لفظ مشترک ہے، شراب عربی میں پینے کی چیز، شراب فارسی اردو میں وہی جو مست کرنے والی جو چیز ہوتی ہے جس کو عربی میں خمر کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان یہ جو اشتراک ہے مشترک لفظی، اس کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے یا اس کی طرف متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے خطا کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یا ایک اور مثال، مثلا ابھی ہمارے بعض جو اخباری مسلک کے لوگ ہیں، کلمہ اجتہاد ہے، کلمہ اجتہاد لفظ مشترک ہے، اہل سنت بھی کلمہ اجتہاد کو استعمال کرتے ہیں، ہمارے بزرگان اور علماء اور مجتہدین اور فقہا بھی کلمہ اجتہاد استعمال کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت کے ہاں اجتہاد، قیاس، شخصی رائے، شخصی فکر، استحسان وغیرہ کا دوسرا نام اجتہاد ہے، اور یہ ہماری نظر میں حرام ہے، اور ائمہ نے اس اجتہاد کی مخالفت کی ہے۔ اور وہ اجتہاد جو ہمارے علماء استعمال کرتے ہیں احکام شرعی یا وظائف عملی پر شرعی یا عقلی دلائل کو حاصل کرنا اجتہاد کرنا ہے، یعنی دوسری عبارت میں احکام شرعی اور وظیفہ عملی کو علمی طریقے سے سمجھنے کی اس علمی جد و جہد کا نام اجتہاد ہے۔ بس دیکھیں ائمہ نے جس اجتہاد کی مخالفت کی ہے وہ کچھ اور ہے، ہم جس اجتہاد کے قائل ہیں وہ کچھ اور ہے۔ اس اشتراک لفظی کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اخباری لوگ کہتے ہیں اجتہاد حرام ہے۔ ایک اور مثال، مثلا دعا، عربی زبان میں دعا پکارنا، آواز دینا، اس معنی میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ اردو میں دعا کسی چیز کے طلب کرنا، حاجت طلب کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہمارے لوگوں کو یہ اشتباہ ہو جاتا ہے، جب خدا نے قرآن میں کہا جب بھی تم دعا کرو گے میں سنوں گا، اور ہمارے لوگ دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم تو کب سے حاجت طلب کر رہے ہیں لیکن خدا ہماری حاجت کے جواب نہیں دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں غلط فہمی کیا ہوئی ہے، دعا میں، دعا عربی میں پکارنا ہے، آپ نے جو دعا کی ہے یا آپ کی جو پکار ہے، آپ کی جو مناجات ہے وہ یقیناً خدا سنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ جو حاجت طلب کرتا ہے، ویسے تو قرآن نے کہا نہیں تم جو بھی طلب کرو گے، حاجت طلب کرو گے ہم وہی چیز تمہیں دیں گے، یہ تو قرآن نے کہا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عقلی اعتبار سے بھی وہ خدا جو علیم ہے، حکیم ہے، ہماری مصلحت کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے، لہٰذا اگر آپ کوئی چیز طلب کرے وہ آپ کو نہ دے، یہ ہو سکتا ہے۔ بس دعا لفظ مشترک ہے عربی اور اردو میں۔ اسی طرح ایک اور مثال، مبہم کلمات کی مثال، مثلا معمولاً سیاسی محافل و مجالس میں اس قسم کے استعمالات ہیں، ہم دوسرے ممالک میں نظامی مداخلت نہیں کریں گے۔ اب ہم دوسرے ممالک میں نظامی مداخلت نہیں کریں گے، ظاہراً نیوز پیپر کے ہیڈنگ میں یہ آپ کو ملے گا، لیکن نظامی اس کا مطلب ہے غیر نظامی مداخلت ہوگی نہیں ہوگی، کب نہیں ہوگی، کیوں ہوگی، شرائط کیا ہوگی، بیان نہیں ہے۔ لیکن خاص شرائط میں محدود پیمانے پر جنگ کرنے کو مانتے ہیں۔ دیکھیں مثلا فرض کا ابھی سوریہ کی مثال ہے، ہم سوریہ میں نظامی مداخلت کو نہیں مانتے، لیکن خاص شرائط میں، اب وہ خاص شرائط کیا ہے بیان نہیں کیا ہے، محدود پیمانہ کیا ہے بیان نہیں کیا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے اس میں، یعنی جس میں غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ یا مثلا معاشرے میں ہم آپ کو آزادی دیتے ہیں، ہم آپ کی ترقی کے قائل ہیں، ہم آپ کے خوشحالی کے قائل ہیں۔ خب آزادی سے کیا مراد ہے، ترقی سے کیا مراد ہے، خوشحالی سے کیا مراد ہے، جب تک مراد بیان نہیں کریں گے یہ کلمات مبہم ہیں۔ خصوصاً الیکشن کے دوران اس قسم کے لوگ استعمال کرتے ہیں، ہم آپ کو آزادی دیں گے، تو ہر ایک انسان اپنی جگہ پہ خوش ہو جاتا ہے، بس ہمیں آزادی ملے گی، بعد میں وہ آزادی نہیں ملتی ہے۔ تو دیکھیں آزادی مبہم ہے، آزادی دیں گے، کس چیز سے آزادی دیں گے، کیوں آزادی دیں گے، کیسے آزادی دیں گے، آزادی دے کر آپ کو کہاں لے کے جائیں گے، سوال ہے۔ جب تک وضاحت نہیں کرے گا اس کا مفہوم ہمارے لیے مشخص نہیں ہوتا ہے۔ ترقی ہے، خب ترقی آپ
معاشرے کی ترقی مراد ہے، مادی ترقی مراد ہے، روحانی ترقی مراد ہے، جسمانی ترقی مراد ہے، کون سی ترقی مراد ہے؟ خوشحالی ہے، خوشحالی سے کیا مطلب ہے؟ دنیاوی خوشحالی مراد ہے، اخروی خوشحالی مراد ہے، مادی خوشحالی مراد ہے، مادی خوشحالی مراد ہے۔ تو یہ کلمات مبہم ہوتے ہیں، معمولاً استدلال میں اس قسم کے مبہم کلمات استعمال کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے۔ 3، کلی گوئی یا مبالغہ گوئی۔ مثال بہت سارے آپ معاشرے میں آپ دیکھیں گے اکثر ڈاکٹر بڑے خشک انسان ہوا کرتے ہیں۔ 2، خشک مزاج لوگوں سے رابطہ ممکن نہیں ہے، بس اکثر ڈاکٹروں سے رابطہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک استدلال و نتیجہ ہے۔ اب یہ کبھی مولانوں کے بارے میں، کبھی علماء کے بارے میں، کسی اور فیلڈ کے بارے میں اس قسم کے لوگ استدلال کرتے ہیں، جبکہ یہ جو کہا اکثر ڈاکٹر بڑے خشک انسان ہوا کرتے ہیں، پہلی بات یہ اکثر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ دیکھیں مبالغہ گوئی ہے۔ آپ 1، 2، 3، 4، 10 ڈاکٹر سے شاید ممکن ہے آپ سے ملاقات ہوگی، جبکہ ہمارے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں ڈاکٹر ہیں۔ اسی طرح مثلا کسی مولانا کے بارے میں کہتے ہیں وہ مولانا اس طرح سے ہے وغیرہ ہے۔ لوگوں کو دین سے دور کرنے کے جو ایک حربہ ہے وہ مبالغہ گوئی ہے، یعنی جہالت ہے۔ مدارس میں جہالت ہے، اکثر مدارس میں جہالت ہوتی ہے۔ اکثر کتنے مدارس میں آپ نے دیکھا ہے؟ 1 مدرسے میں، 2 مدرسے میں، 3 میں، ممکن ہے آپ 3 مدرسوں کو دیکھا ہو، جبکہ ہمارے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں مدارس اور علمی مراکز ہیں۔ تو دیکھیں مبالغہ گوئی ہے، اور کلی گوئی کی وجہ سے بہت سارے لوگ مغالطہ کرتے ہیں اور غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ 4، ذات اور جہاد کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ بھی ایک مبالغے کی ایک مثال ہے۔ مثلا کسی چیز کی خصوصیت کو اس کی ذات سمجھ کے بیٹھ جائیں۔ مثال مادیت، دیکھیں ابھی دنیا میں جو بہت بڑا مغالطہ ہے وہ یہی ہے، مادیت اس کائنات کا ایک پہلو ہے، یعنی جس عالم میں ہم رہتے ہیں اس عالم کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ عالم مادہ ہے۔ بعض دانشور مادی پہلو سے زیادہ انس رکھنے کی وجہ سے، جیسے سائنس کے ماہرین ہیں، سائنس کا موضوع ہی مادہ ہے تو سال ہا سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال مادے سے متعلق مطالعہ کرنے کی وجہ سے، اسٹڈی کرنے کی وجہ سے، کام کرنے کی وجہ سے، مادیات سے زیادہ انس رکھنے کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کائنات کی حقیقت ہی مادی ہے، جبکہ کائنات کی حقیقت مادی نہیں ہے۔ اس کائنات یا دوسری عبارت میں اس عالم کا ایک پہلو مادی ہے، جبکہ اس کے بہت سارے اور پہلو بھی موجود ہیں۔ بس ایک خصوصیت کو ذات قرار دینا یہ بھی مغالطے کی ایک قسم ہے۔ ایک اور مثلا معاشرے میں جاتے ہیں، جوانوں سے کہتے ہیں شادی کریں، آپ کی عمر آ گئی ہے، عمر کافی ہو گئی ہے، 22 سال 23 سال 24 سال 25 سال ان کی عمر ہو گئی ہے، ایج ہے، شادی کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب یہ ہے ازدواجی زندگی کی تشکیل کی خصوصیات میں سے ایک اخراجات کا بڑھنا ہے، تو کہتے ہیں شادی مساوی اخراجات۔ درست ہے، آپ مشترک زندگی تشکیل دیں گے تو ظاہر سی بات اخراجات پہلے کی نسبت سے اس میں بڑھ جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسی کو شادی کے برابر قرار دینا ایک مغالطہ ہے، ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے اور بھی فوائد اور بہت اور بھی اثرات ہیں۔ ازدواجی زندگی کے محاسن مثلا سکون کا پانا، معاشرے کا قیام، تولید نسل، اللہ کی خوشنودی، یہ سب اس شادی کے اثرات میں سے ہے۔ ان تمام خصوصیات اثرات سے چشم پوشی کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے ایک خصوصیت کو اس چیز کے برابر قرار دینا یہ بھی مغالطے کی ایک قسم ہے۔ مغالطے کی ایک اور قسم جعلی علت ہے۔ جعلی علت یعنی غیر علت کو علت سمجھنا۔ مثلا ابھی معاشرے میں رائج ہے، مذہبی معاشروں میں دینی پسماندگی کا سبب، پسماندگی کے ہر سبب سے مقابلہ کرنا چاہیے، پس دین سے مقابلہ کرنا ہوگا، یعنی ہمارا معاشرہ ایک مذہبی معاشرہ ہے، پسماندہ ہے، ٹھیک، پسماندگی کے سبب سے مقابلہ کرنا چاہیے، ٹھیک، بس دین سے مقابلہ کرنا چاہیے، جیسے سیکولر افراد کا یہی استدلال ہوتا ہے۔ یہاں کیا ہے، یعنی پسماندگی کی علت
دین کو پسماندگی، مذہب کو پسماندگی کی علت قرار دی ہے، جبکہ ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے۔ پسماندگی کے اپنے اسباب و عوامل ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر پسماندگی کی ایک علت کیا ہے؟ معیاری تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ ایک اور علت کیا ہے؟ ایک اور سبب یہ ہے معیاری تعلیم نہ ہونے کے ساتھ ساتھ مثلا سیاسی استحکام کا نہ ہونا ہے۔ ایک اور کیا ہے؟ مثلا کام کرنے کی جذبہ نہ ہونا، امانت داری نہ ہونا، کام کرنے کی حوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے پسماندگی ہے۔ تو اصل علت کو چھوڑ کر ایک چیز کو جعلی علت بنا کر اس کا مقابلہ کرنا شروع کریں، یا جزئی علت کو علت تام شمار کرنا۔ مثلا سکولوں کے غیر مطلوب رزلٹ کا ذمہ دار غیر اصولی ایجوکیشن سسٹم ہے، ٹھیک ہے؟ غیر مطلوب رزلٹ کے عوامل ختم کرنا ہوگا، پس غیر اصولی ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے یعنی تعلیمی سسٹم کو ہی ختم کر لیں۔ نہیں، تعلیمی سسٹم کو ختم نہ کریں بلکہ تعلیمی سسٹم کی اصلاح ضروری ہے۔ بس یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ ایک جزئی علت جزئی کو علت تامہ قرار دینے کے بعد پھر اس کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ بھی مغالطے کی ایک قسم ہے۔ ایک اور چیز ہے جو ادھوری بات ہے، جو خصوصاً آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ ادھوری بات والی مغالطہ بہت زیادہ ہے۔ کسی کی بات کو ناقص بیان کرتے ہیں تاکہ اس کی شخصیت خراب کی جائے، جیسے کہ یزید نے قرآن کی آدھی سی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اسی یعنی آدھی آیت اس سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ شراب مت پیو تو نہیں کہا ہے، لیکن نماز مت پڑھو تو کہا ہے۔ جبکہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، خود اسی آیت میں شراب کی نہیں ہوئی ہے، بس پورا جملہ نقل نہیں کرتا ہے، بیان نہیں کرتا بلکہ آدھا جملہ بیان کرنا۔ اسی طرح ابھی جو سیکولر افراد ہیں ان کی طرف سے جو استدلال ہوتا ہے، قرآن میں کیا کہا ہے؟ قرآن میں کہا وما علینا الا البلاغ المبین، خود پیغمبر کے لیے کہا ہے آپ کی ذمہ داری فقط احکام کو بتانا ہے، حکومت بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان انت الا نذیر، اس قسم کی آیات بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں ان آیتوں میں کہا ہے سنانا، بتانا، ابلاغ نبی اور وارثین انبیاء کی ذمہ داری ہے، حکومت بنانا دین اور دینداروں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ قرآن کی چند ایک آیات کو بیان کرنے کے نتیجے میں، جبکہ پورا قرآن اگر دیکھ لیں یعنی ادھوری بات نہ ہو تو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، یہ آیت بھی آپ کو ملتی ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یہ آیت بھی آپ کو ملتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ آیت بھی آپ کو ملتی ہے۔ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ آیت بھی آپ کو ملتی ہے۔ بس ان آیتوں میں عمل اور اقدام کرنے کے بارے میں کہا ہے، بس لہٰذا پوری بات نقل کرنا چاہیے، پوری بات بیان کرنا چاہیے۔ ادھوری بات نقل کرنا اور بیان کرنا یہ مغالطے کے اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ ساتویں قسم اور آخری قسم یہ ہے مختلف جہات اور حیثیتوں کی طرف توجہ نہ کرنا۔ مثلا اقتصادی ماہرین سکول کو اقتصاد کے لیے مضر سمجھتے ہیں۔ وہ مثلا آپ کسی سکول کے بارے میں کہ اتنا خرچہ ہوتا ہے تو فقط اقتصادی نگاہ سے دیکھیں تو ایک سکول اس کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن آپ اس کو تعلیمی نگاہ سے بھی دیکھیں، ثقافتی نگاہ سے بھی دیکھیں، مختلف جہات سے دیکھیں تو ایک سکول کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ یا اسی طرح ماہرین حیاتیات، بیالوجی کے ماہرین انسان کا صرف مادی پہلو دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، یہ انسان مادی صرف ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے فقط اس انسان کے ایک پہلو کو دیکھا ہے، بس آپ نے ایک پہلو کو دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سراسر مادی موجود ہے۔ دیکھیں یہ تصویر آپ دیکھیں، یہ انسان اس کے سامنے دیکھ کہتا ہے یہ مکعب صرف نیلا ہے، جبکہ اس کے چار اور جہتیں ہیں، اس کے ایک جہت بلیک ہے، ایک اور جہت وائٹ ہے، تو مختلف رنگ ہے۔ ایک جہت سے، ایک طرف سے، ایک زاویہ نگاہ سے دیکھنے سے ایک چیز نظر آ جاتی ہے، باقی جہات اور اس سے یہ غافل رہ جاتے ہیں۔ تو روزمرہ زندگی میں مغالطات کو سمجھنے اور مغالطات سے اجتناب کر کے زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔